چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب تھوڑی سی خاموشی، جب وہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آئی تو انہوں نے دنیا تبدیل کر دی۔ پاکستان کو وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ نے اس ملک کو کوئی چیز، کسی چیز کی کمی نہیں دی۔ ہمیں تو پہلی دفعہ پختونخوا میں حکومت ملی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر دیں، یہ ملک کتنی تیزی سے ترقی کر سکتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ آپ تاجر بیٹھے ہیں، گلیات، لچھا گلی، ڈوبا گلی وغیرہ، ادھر ہم نے ایک اتھارٹی بنائی، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ میرے سنے آپ کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا۔ وہ اتھارٹی نے کام کیا کیا، اس کو ہم نے حکومت سے نکال کے انہوں نے وہاں صفائی کی، سڑکیں ٹھیک کی، قانون جو طاقتور لوگوں نے زمینیں انکروچ کی ہوئی تھی وہ ختم کی۔ بازار میں تاجروں میں اندر آئے ہوئے تھے، چھوٹی سی وہ بازار اندر آتے تھے، سڑک چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ تاجروں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ انکروچمنٹ ختم کی۔ تاجر جو تھے وہ کیوں مانے کہ ہم نے بڑے بڑے طاقتور سیاستدان، بیوروکریٹ، جب ہم نے ان کے گھر توڑے جو انہوں نے انکروچ کیے ہوئے، پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر لیں تو یقین جانیں یہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے، ایسا کہنا ہے۔ تو میں پہلے تو اس سے آ جاؤں کہ کراچی کے مسئلے سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر پولیس ٹھیک کرے۔ کیسے ہم نے وہ پولیس ٹھیک کی؟ ایک ایماندار آئی جی، اس کو لے کے آئے ناصر درانی کو، پوری طرح اس کو بااختیار کر دیا۔ کوئی بھی ریکروٹمنٹ سیاسی طور پہ نہیں ہوئی۔ این ٹی ایس سسٹم، نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم پہ جو وہ پاس کرتا تھا وہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کو مل جاتا تھا کہ جی آپ پولیس میں آپ کی نوکری ہو گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا پہلے، پیسے لے کے پولیس والے بھرتی کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد 5000 پولیس والے آئی جی نے کرپشن پہ نکالے، کئیوں کی سیاسی افیلیشن تھی، کئی سیاسی طور پہ بھرتی ہوئے تھے کہ کسی قسم کی سیاسی مداخلت ہم نے نہیں کرنے دی، کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے نہیں کرنے دی۔ ہم نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا آئی جی کو، اور اسی کے پاس اتھارٹی تھی۔ آپ کے یہاں سندھ کے آئی جی بچارے کہہ رہے تھے جی مجھے تو پتہ نہیں، کوئی اور ڈی ایس پی نیچے میرے بھرتی کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے آئی جیز نے کہا؟ تو کیسے آپ کی پولیس چل سکتی ہے جب سیاسی بھرتیاں، سیاسی مداخلت، سیاسی طور پر لوگوں کے اوپر کارروائی، اندرون سندھ میں جو ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے اس کے اوپر کیس ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں۔ پنجاب میں ساری جتنی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے ہم سب پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، اور مجھے تو انہوں نے اشتہاری بنا دیا، دہشت گرد بنا دیا۔ تو جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں وہ پولیس اپنے بھی غلط کام کرتی ہے۔ اس لیے پولیس ٹھیک کی جائے، بلدیات کو مضبوط کیا جائے، نیچے تک اختیارات دیے جائیں، امپاور کیا جائے۔ جتنا آپ بلدیاتی نظام کو ٹھیک کریں گے اتنا ہی گورنمنٹ نیچے چلی جائے گی۔ یونین کاؤنسل کو بااختیار کریں گے۔ لوگوں کے جب پانی کے مسئلے ہوں گے وہ جا کے پکڑیں گے اپنے بلدیاتی نمائندوں کو، وہ میئر کو پکڑیں گے۔ میئر تو یہ نہیں کہیں گے میں کیا کروں، وہ ان کو پکڑیں گے۔ پولیس آپ کی ٹھیک ہوگی، آپ مافیا کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی ایک چیز رہ گئی، جب تک کیوں ہم کامیاب ہو گئے پختونخوا میں کرپشن نیچے لا کے، کیوں ہم کامیاب ہو گئے ریکارڈ پختونخوا کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہائیڈرو الیکٹرک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، 9 سیمنٹ کے پلانٹس وہاں لگ رہے ہیں۔ کیوں لگ رہے ہیں؟
کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ وہاں کوئی آپ کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہاں جائیں, آپ پلانٹ لگائیں, آپ کو کوئی محکمہ نہیں تنگ کرے گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کہیں بھی مسئلہ آئے گا, وہ اگر عمران خان کے قانون تک پہنچ گیا, عمران خان ایکشن لے گا, کیونکہ میں خود بھی پیسہ بنا رہا. کیونکہ میں نے کوئی وہ بزنس نہیں کی, میں نے کوئی قرضے. بینک آف خیبر کا شیئر 3 سالوں میں 5 روپے سے 16 روپے پہ پہنچ گیا. کیا کیا؟ کوئی ہم نے بڑا کام نہیں کیا, صرف پروفیشنل سیٹ اپ لے آئے. کوئی مداخلت نہیں ہونے تھی, کوئی غلط بھرتیاں نہیں ہونے تھی. وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح چلا ہے. 3 سال میں ڈویڈنڈز دیے پہلی دفعہ, اور اس باری سب سے زیادہ نفع دیا انہوں نے پختونخوا حکومت کو. کوئی ہم نے پرائیویٹائز نہیں کیا. یہاں انہوں نے حل بنایا ہو کہ جو چیز کو پرائیویٹائز کر دو, ہم نے نہیں کیا. ہم نے صرف پروفیشنل سیٹ اپ لے کے آئے. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا اوپر آدمی جو بیٹھا ہو وہ خود ٹھیک ہو, وہ کرپٹ نہ ہو. میں نے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. میں نے کہا یہ چھوڑو کہ میرا, میرے رشتے دار, دوست, کسی کی بھی کوئی کاروبار نہیں ہے. ہم نے بلکہ کئی لوگ وہاں جانا چاہتے تھے, ہاؤسنگ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں کرنا, میرا رشتے دار کوئی نہیں جائے گا. اس کے علاوہ میں نے ایک کلاس 4 کا نوکر بھی ابھی تک بھرتی نہیں کروایا 4 سالوں میں. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سارے پیسے لے کے بھرتی ہیں, سارے کوٹے دیے ہوئے, ایسا تم اتنے بھرتی کرو, تمہارے لیے اتنے. کبھی ایسے بھی ملک چل سکتا ہے. لہذا پہلے تو میں یہ گورننس کمپلیٹ کر دوں, یہ بڑا ضروری ہے. جب میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے ہمیں وہاں جا کے کھڑا کر دیا ہے, اب ہم ایسے نہیں چل سکتے. جس طرح اب تک ملک چل رہا ہے اب آگے نہیں چل سکتا. قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بے روزگاروں کی فوج ہے. اتنی بے روزگاری آج پاکستان میں, نوجوان سڑکوں پہ بے روزگار پھر رہا ہے. یہ وائبل نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں پھٹے گا. یہ بم, بے روزگاری کا بم پھٹے گا. اس لیے جب تک ہم نظام ٹھیک نہیں کرتے, جب تک ہم وہ ماحول نہیں بناتے جدھر تاجر بھی اپنا کام کر سکے, سرمایہ کار بھی کر سکے, تب تک یہ آگے جا کے مسئلے بڑھتے جائیں گے. تو میں اپنے تاجروں کو, وہ اب برادری ہے جس دن میری, جب میں نکلا شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے, تو میں آپ کو یقین بتاؤں, میرے بڑے بڑے امیر دوست ہوتے تھے. میں کرکٹر بھی تھا, کرکٹ سارے ایک کرکٹ اسٹار کو جاننا بھی چاہتے تھے. لیکن جب میں پیسے اکٹھے کرنے گیا, حوصلہ افزائی تو کی, پیسہ نہیں دیا. پیسہ کس نے دیا؟ تاجروں نے میری سب سے زیادہ مدد کی. اور انشاءاللہ یہ جو کراچی کا شوکت خانم یہ اس سال کے آخر میں شروع ہو جائے گا. یہ دونوں, جو پشاور کا شوکت خانم ہے وہ, اور جو یہ کراچی کا بن رہا ہے, یہ دونوں سے بڑا ہے. اور یہ سب سے ماڈرن ہاسپٹل ہے. جب میں شروع کروں گا, ان کے لیے مجھے بڑی مشکل پڑی تھی پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. مجھے پورا ایمان ہے کہ جس دن میں کراچی میں آؤں گا یہ آرام سے بن جائے گا. میں آپ تاجروں کے لیے, جو اس کے علاوہ کہ آپ کا گورننس کا مسئلہ حل ہو, جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے FBR کا. یہ FBR تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب FBR کو ایک ادارہ نہیں بنایا جائے گا. سپریم کورٹ نے تو FBR کے متعلق جو لفظ کہے ہیں اور نیب کے متعلق وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ ردی کسی کام کے لیے ادارے. اس لیے FBR کو ادارہ بنانے کے لیے اس کو ہم ایسا ادارہ پر ہم پورا پلان کر رہے ہیں. اسد عمر یہاں بیٹھے ہیں, یا آپ کو تفصیل میں بھی بتا دیں گے. لیکن ہم آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہم ٹیکس اونچا نہیں کریں گے, ہم ٹیکس نیچا کریں گے. لیکن ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے وہ ٹیکس وصول کرے گا, اور ہم ماحول آپ کے لیے ایسا بنائیں گے کہ آپ ٹیکس دینا چاہیں گے.
اوپر سے شروع کریں گے انشاءاللہ جب بھی اگر کبھی اللہ نے مجھے موقع دیا، سب سے پہلے خود ٹیکس اپنا سارا اثاثے ڈکلیئر، وہ ویسے بھی میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، سارے اپنے سے شروع کروں گا، اور پھر جو بڑے بڑے مرغے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے شروع کروں گا، پھر میں سارے آگے وہ ویسے سیاستدان میرے سے ڈرے ہوئے ہیں، پھر میں ان سیاستدانوں سے شروع کروں گا اور پھر نیچے آؤں گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ٹیکس ہمیشہ جتنا آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے چوری بڑھتی جائے گی، جتنا آپ ٹیکس نیچے کریں گے اور لوگوں کو احساس دیں گے کہ اس ٹیکس دینے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ قومیں ٹیکس دیتی ہیں جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں، ان کی ٹیکس جی ڈی پی کی ریشو 50% ہے۔ وہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں؟ کہ ان کو ٹیکس ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیم، ان کے لیے بہترین ہسپتال، تو اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو مفت، یاد رکھیں عام آدمی کے لیے مفت انصاف ملتا ہے، وکیل کر کے دیتی ہے حکومت۔ اگر وہ بے روزگار ہوتے ہیں حکومت پیسے دیتی ہے، ان امپلائمنٹ بینیفٹ دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا، تو اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ ماحول ایسا بنا دیں گے کہ وہ قوم جو دنیا میں 5 ٹاپ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ خراج دیتی ہے، پاکستانی ٹاپ دنیا میں 5 وہ ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، خراج دیتے ہیں، لیکن سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ ٹیکس ان کو پتا ہے کہ کبھی پیناما میں چلا جائے گا، کبھی دبئی کی پراپرٹیز میں چلا جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ دبئی میں، یہ ذرا سوچیں 4 سالوں میں جو پاکستانیوں نے دبئی میں پراپرٹی لی ہے وہ 800 ارب روپیہ ہے، 800 ارب روپیہ۔ وہ یہاں کا پیسہ جا رہا ہے آپ کا جو لگنا چاہیے سڑکوں پہ، گلیوں پہ، سیوریج سسٹم پہ، گندگی اٹھانے پہ، پانی دینے میں، وہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنی ایان علی سوٹ کے بھر کے ڈالر باہر لے کے جا رہے ہیں، کتنے۔ تو جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے، میرا یہ ایمان ہے اپنی قوم کے اوپر، ان لوگوں کو احساس ہو جائے اگر یہ اتنی زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، اتنی خراج دیتے ہیں، ان کو احساس ہو جائے کہ یہ پیسہ اس قوم پہ خرچ ہوگا، ہمارے بچوں کی تعلیم پہ ہوگا، صاف پینے کے پانی میں ہوگا، ہسپتال بہتر کرنے میں ہوگا۔ اگر شوکت خانم لاہور کو ہر سال 4 ارب روپیہ، 400 کروڑ روپے کا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہے، تو 400 کروڑ روپیہ یہ قوم ہر سال 1 سال سے زیادہ پیسے دیتی ہے۔ یہ قوم اگر ان کو اعتماد ہو جائے حکومت پہ، یہ اتنا پیسہ دیں گی، میرا ایمان ہے ہمیں کبھی نہ IMF نہ کسی سے قرضے لینے پڑیں گے، نہ بھیک مانگنی پڑے گی۔ انشاءاللہ ہمیں خوددار قوم بنیں گے، اور ہم وہ خوددار قوم، اور وہ ویسے مجھے کافی قریب نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں، یہ پیناما کا جو کیس جا رہا ہے، یہ پاکستان کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں ایک رابطہ کمیٹی بھی اسد عمر میں آپ کو کہوں گا، اور فردوس تک بھی آپ کو کہوں گا کہ ایک رابطہ کمیٹی جو تاجروں کے فضل آپ کے ساتھ اس شاندار استقبال کا جو آپ نے مجھے عزت دی، اور جو میں بھول نہیں سکتا، میر صاحب آپ نے جو میرے اوپر اچھے الفاظ کہے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اگر موقع ملا تو ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے جس میں ٹیکس کی شرح کو کم کر کے ٹیکس بیس کو وسعت دی جائے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک ایسا ٹیکس نظام نافذ کریں گے جس سے حقیقی معنوں میں ٹیکس کلچر کو فروغ ملے۔ ایسا کہنا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا، جو کراچی میں تاجر طارق شفیق کی رہائش گاہ پر تاجروں سے خطاب کر رہے تھے۔